بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيدا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها كل نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خادم حضرات
میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو انگنت لاتعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان اپنے محسنین کی قدر کرتا ہے۔ رب کائنات کا فضل، اس ذات بابرکت کی توفیق، آج 22 محرم 1447 ہجری 18 جولائی 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع امت مسلمہ کے محسنین کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس موضوع کا تعلق دراصل پچھلے خطبہ جمعہ کے موضوع کے ساتھ ہے، اور پچھلے جمعہ میں جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت ہے سب سے افضل تو وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی صرف عرش والے رب نے ہی نہیں دی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں ایسے فرامین عطا فرمائے، بلکہ شاید ان احادیث کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے جن میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کا اعلان کیا۔ آج ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف رخ کریں گے کہ وہ جو اتنی عظیم جماعت تھی جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ اسلام کے پودے کی آبیاری فرمائی، ہمارا کیا فرض ہے، ہمیں ان کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی ذمہ داری، جس جماعت کی عظمت کا اعتراف عرش والے رب نے آسمانوں سے قرآن کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دلی طور پر ان سے محبت کریں، اپنی زبانوں سے ان کی عظمت کا اعتراف کریں، دوسروں کو خاص طور پر سب سے پہلے اپنے اہل و عیال اور اپنے حلقہ احباب میں ان کی عظمت کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں، اپنے بچوں کو جھوٹی، غلط اور غیر مسلموں کی کہانیاں سنانے کی بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی داستانیں سنائیں، تاکہ ایک تو ان کا ایمان تازہ ہو، دوسرا ان کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف ہو، اور تیسرا انہیں اس بات کا پتہ چلے کہ ہمارے لیے آئیڈیل رول ماڈل نمونہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام بھی ہے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شخصیت کی تکمیل کے لیے، ایک مثالی انسان بننے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ان خوبیوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں وہ ساری کی ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، اشارہ کروں گا۔ عقیدہ لے لیں،
عبادات لے لیں، زہد اور تقوی لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے لیں، اتباع سنت کے جذبے کو دیکھ لیں، دین کے لیے کٹ مرنے کا شوق دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مثالی انداز سے عمل دیکھ لیں، آخرت کا ڈر اور خوف دیکھ لیں، عبادات کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مثال آپ لے لیں، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اس پر پورے اترتے نظر آئیں گے۔ اور اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو نکاح سے لے کر طلاق تک، خلا سے لے کر لعان تک، کاروبار، بزنس، تجارت، لین دین، اخلاقیات کی طرف چلے جائیں، آپ کو جھوٹ، چغلی، غیبت، تہمت، ان تمام تر چیزوں سے مبرہ جو سب سے مثالی جماعت ملے گی وہ صحابہ کرام کی۔ اب یہ جو کچھ میں نے پچھلے 30 سیکنڈ میں آپ کو بتایا، ان میں جتنی باتیں ہیں ان میں سے ایک ایک بات پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ احسان کا بدلہ اسی طرح چکایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو دنیا میں انسانوں میں سے اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دوسری ذمہ داری یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی وارث ہے وہ صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ عمل کا میدان ہو، چاہے وہ دعوت کا میدان ہو، نیکی کا حکم دینے کا میدان ہو، برائی سے منع کرنے کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، اخلاق کا میدان ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیں مثالی انداز سے مل سکتی ہیں تو صرف اور صرف صحابہ کرام سے مل سکتی ہیں۔ ضمناً ایک بات یاد آئی، پچھلے جمعے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آج بھی اشارہ کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی وبا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف؟ آج میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم اپنی خود ساختہ ایک عدالت بنائیں، اس عدالت کے خود جج بن جائیں، اور وہ ہستیاں جن کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جن کی عظمت کا اعتراف اللہ نے کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جن کی وفاتوں پر اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا، انہیں اٹھا کے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان پر ہم اپنی طرف سے حکم لگائیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے ہمیں یہ حق کسی نے دیا ہے؟ اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام پر طعن، صحابہ کرام پر اعتراض، اور صحابہ کرام کی کردار کشی کی ناپاک جسارت کے پیچھے ایک سازش ہے۔ اور وہ سازش کیا ہے؟ مجھ تک، آپ تک دین پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے۔ ہم جو دین کے طلباء ہیں نا، آپ کی اکثریت کو اس بات کا پتہ نہیں، ہمارے پاس باقاعدہ سند ہوتی ہے۔ عام مولوی بیچارہ تو مسکین ہے نا، اس کو کیا پتہ سند کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس باقاعدہ سند ہوتی ہے۔ کیا
میں نے اپنے استاد محترم سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، 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 اس نے تبع تابعی سے، تبع تابعی نے تابعی سے، اور تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے نبی علیہ السلام سے۔ اب جب یہ جو عقیدہ میں سمجھا رہا ہوں، ایک بار پھر سن لیجیے، دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے حقیقی وارث کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ جب ان کا کردار مشکوک ہو جائے گا تو ان کے واسطے سے آنے والا دین خود بخود مشکوک ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کا جو جی چاہے گا وہ دین کی تعویلیں اور تعبیریں کرتا پھرے گا، جس کا جو جی چاہے گا وہ دین میں پینٹنگ کرتا رہے گا، تبدیلیاں کرتا رہے گا، جس کا زندہ ثبوت نئے سے نیا اٹھنے والا فتنہ ہے، چاہے وہ انکار حدیث کی شکل میں ہو، چاہے وہ جعلی نبوت کی شکل میں ہو، اور چاہے کسی اور شکل میں۔ تیسری ذمہ داری صحابہ اکرام کے حوالے سے جو پوری امت پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ میں اور آپ سب ان عظیم ہستیوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ سورہ حشر 10ویں آیت مبارکہ، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دینا، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی بخش دینا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ میں کیا دعا کرتا ہوں دوسرے خطبے میں، الہ العالمین جتنے اہل ایمان اہل توحید بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے اہل ایمان اہل توحید دنیا سے جا چکے ہیں سب کو کروٹ جنت نصیب۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ ایمان والے یہ بھی دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی حسد، بغض، عناد اور کینہ مت چھوڑنا۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہم نے صحابہ اکرام کا تصور ذہن میں لا کے باقاعدہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ جن عظیم ہستیوں نے اس اسلام کے پودے کی خون کے ساتھ آبیاری فرمائی، میرے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چوتھی ذمہ داری یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، مخلص ساتھی تھے، انہوں نے دلی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر مشرکین اور منافقین کے خلاف جہاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی ہونے کا حق ادا کیا۔ انہوں نے اسلامی اخوت کی ایسی مثالیں ہمارے سامنے قائم کر دی کہ قیامت تک ان کی نظیر نہیں مل سکی۔ پھر ایک دفعہ عرض کر دوں، تفصیلات میں نہیں جا سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے ہیں، آپ نے عہد مواخات قائم کر دیا، ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، اور قربان جائیں اہل مدینہ پر۔ میں یہ بات آپ کو بتا دوں، آج جب کہ میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں، جو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں،
وہ میری اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ آج بھی اہل مدینہ کے دل وسعت والے ہیں، آج بھی اہل مدینہ سے ملیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک گھر ہے، درمیان میں دیوار، کہا آدھا میرے بھائی کا اور آدھا میرا، پیسہ ہے سامنے رکھ دیا، آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ کسان تھے، باغات تھے کھجوروں کے، کہا یہ باغ کھڑا ہے، اس کے درمیان رکاوٹ آپ کھڑی کرو، نشانی آپ لگاؤ، جون سا حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے لے لو۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی؟ جس کی 2 بیویاں ہیں، بیویوں کے سامنے جا کر منت سماجت کر دی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ایک بھائی مجھے دے دیا ہے، تم میں سے کسی ایک کو طلاق لے کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہو۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام جو مکہ سے تشریف لے کر گئے تھے وہ بھی غیرت والے تھے۔ جب کہا گیا کہ یہ میرا مال آدھا تمہارا، کہا میرے بھائی تیری طرف سے مجھے مل گیا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، میں کما سکتا ہوں۔ کیا انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ کو کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ 5ویں ذمہ داری کیا ہے؟ 5ویں ذمہ داری کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، ہم صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ معصوم عن الخطا کون ہے بھائی؟ انبیاء علیہم السلام۔ لیکن دوسرا حصہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے جو بھی اجتہادی غلطیاں ہوئیں، میرے اللہ نے قرآن میں گواہی دے دی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قیامت تک کے لیے تلاوت ہو رہی ہے، ذرا میرے ساتھ پڑھو، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، بولو بولو، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ قسم کھائی میرے اللہ نے، عربی زبان کا اصول ہے، فعل ماضی پر قد آ جائے تو معنی کے اندر تاکید آ جاتی ہے، قد پر لام آ جائے لقد ہو جائے، قسم معنی کے اندر آ جاتی ہے۔ میرا اللہ بغیر قسم کھائے کوئی بات کہے، شک و شبے سے بالا تر میرے اللہ نے قسم کھائی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کائنات سے لے کر ایک عام صحابی تک جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو میں آپ یا کوئی اور جس کو ناک صاف کرنا نہیں آتی، دائیں ہاتھ سے نوزی صاف کرتا ہے، پتہ نہیں استنجا بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ اٹھ کر صحابہ کرام پر تان توڑے، یہ اپنے امام کا کباڑہ کرنے کے مترادف ہے، یہ احسان فراموشی ہے، یہ مسلمان کی شان کے منافی ہے، اور یہ جہنم کا سودا ہے۔ 6ٹھی ذمہ داری اس حوالے سے جو میں نے اور آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ ہم میں سے اگر کسی کے دادا کے پڑ دادا نے 2-4 بندے قتل کیے ہوئے ہوں تو ہم وہ تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے، یار دادے کا پردادا مر گیا، اس نے 4 قتل کیے تھے، اس کا اب ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ میں آپ سب جتنے بھی ہیں، ہم میں سے کون ہے جس کے آباء و اجداد غلطیوں سے پاک تھے؟ لیکن ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی غلطیوں کو ان کی وفات کے بعد پبلکلی ڈسکس کرے، عوام الناس کے سامنے بات چیت کرے؟ تو مجھے یہ بات بتائیے کہ وہ ہستیاں
جنہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کے پودے کی آلیاری کی ہے، جن کی قربانیوں کی مثالیں آج انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے باہمی اختلافات کو آج 1500 سال کے بعد اچھالیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات پر اپنی گندی اور بیہودہ زبان سے بکواس کرنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ دیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ امت تھی جو گزر چکی ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، قیامت کے روز تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہی ہے، اگر کسی چور، کسی ڈاکو کا بیٹا اگر مبلغ بن جائے، کیا وہ مبلغ یہ بات پسند کرے گا کہ اسے کہا جائے تیرا باپ چوریاں کرتا تھا یا ڈاکے مارتا تھا؟ صحابہ کرام نے تو یہ کام نہیں کیا۔ ان سے تو جو آپس کے ان کے معاملات تھے، جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہو، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہمی اختلاف ہو، وہ اجتہادی خطا تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور جملہ نوٹ کر لیجئے، آج جس چیز کو بڑا اچھالا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف طوفان بدتمیزی بقا کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر بنو امیہ کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے، صحابہ کرام کی تاریخ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ اہل بیت کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں، اگر اس طرف جاؤں گا تو اختصار کا دامن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد ان تمام تر تقسیمات سے بالا تر تھے، انہوں نے ان تمام تر باتوں کو فراموش کر دیا تھا، وہ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیراؤ کیا گیا، صرف ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیراؤ کیا گیا تو کسی کو پتہ ہے کہ ان کی حفاظت پر کن دو نوجوانوں کو مأمور کیا گیا تھا؟ ایک کا نام حسین اور دوسرے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے نبی علیہ السلام کے نواسے۔ ساتویں اور آخری ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ بذات خود اپنی زبانوں کو صحابہ کرام پر دراز کرنے سے پہلے 50 دفعہ سوچنا ہے، بلکہ جو بدبخت ایسا کرے اسے وہیں پر روک دیں، اور صرف ایک جملہ بولیں کہ کسی صحابی پر کان توڑنے سے پہلے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دیکھ لو۔ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ایسے بدبخت لعنتی جو ایمان والے مردوں اور خواتین کو اذیت دیتے ہیں بغیر ان الزامات کی سچائی کے جو ان پر عائد کیے گئے، ان ظالموں نے بہتان بھی اپنے سر لیا اور بہت بڑا گناہ بھی اپنے سر لیا۔ امت کے محسنین کے حوالے سے میری اور آپ کی یہ 7 ذمہ داریاں ہیں جو میں نے آج کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور جو کہنے لگا ہوں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے
صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بولو صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔